میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، یہیں کی بات کر رہا ہوں، دھلیان کی۔ یہی دھلیان قریب میں میرے خیال سے 24 تاریخ کو 8 تاریخ کو پروگرام تھا، ہم پہنچے وہاں پہ تو پتہ دھلیان والے نے کیا کہا، اس کمیٹی والے نے کہ مولانا صاحب یہاں کے کچھ لوگ ہیں ہمارے RSS کے بھائی، ان کا کیا کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تم جتنے بھی لوگ ہو نا یہ جلسہ کرنے والے، تم میر جعفر کی اولاد ہو، میر صادق کی اولاد۔ یہ اسپشٹ ان کا جملہ تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا بھائی، یہ اسپشٹ ان کا جملہ یہی تھا؟ بولا ہاں وہ آئیں گے جلسے میں، اور ہم کو جب ہم پہنچے تو ہم کو پرچے میں لکھ کر دیا کہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد تم سب ہو یہاں پر جتنے بھی ہو۔ ہم نے کہا کہ چلیے سوال تو اچھا ہے، بولنے کا ہم کو موقع مل گیا۔ ہم نے کہا چلو بھائی ٹائم ذرا مناسب سا دینا۔ گئے اسٹیج پہ، پرچہ میرے سامنے تھا، میں نے کہا کہ اس میں سوال لکھا ہوا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد ہم نے بات شروع کی۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر کرسی پر کچھ بیٹھے ہوئے ہمارے RSS کے بھائی، تو ان RSS کے بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ یہ مسلمان خصوصاً اس جلسہ کمیٹی کے لوگ میر جعفر میر صادق کی اولاد، میر جعفر کی اولاد، میر صادق کی اولاد۔ تو آپ میں سے ہر کسی کو تعجب ہوگا کہ میر صادق اور میر جعفر دونوں مسلمان ہیں، تو یہ یہاں کے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میر جعفر میر صادق کی اولاد ہے؟ ذرا آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو۔ تو ہم نے تاریخ شروع کی بتانی، ہم نے کہا کہ بھائیو آپ لوگ شروع سے لے کر آخر تک یہیں رہیں گے جب تک میں یہ اتہاس آپ کو نہیں بتا دیتا، جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں بتا دیتا تو آپ لوگوں کو اٹھ کر نہیں جانا ہوگا۔ انہوں نے شپت لیا، بیٹھے رہے کہ مولانا ٹھیک ہے ہم سنتے رہیں گے۔ ہم نے یہ بات ان سے کہی کہ بتاؤ میر جعفر آپ کے نواب سراج الدولہ کے اندر ایک کمی تھی، وہ راتوں کے اندر بہت دیر تک جاگتے تھے اور دن میں 12 بجے تک سوتے تھے۔ میر جعفر کا نواب سراج الدولہ آپ کے مرشد آباد کے علاقے کا مرشد آباد کے اندر ہی ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ 1757 میں میر جعفر انگریز سے مقابلہ کیا تھا۔ میر جعفر کا پرسنل اسسٹنٹ یہ نواب سراج الدولہ کا پرسنل اسسٹنٹ کا نام میر جعفر تھا۔ نواب سراج الدولہ نواب تھے، راجہ تھے، ان کے بلکہ آپ کا یہ وزیر اعلیٰ، ان کے پرسنل اسسٹنٹ، ان کے وزیر داخلہ، ان کے ہوم منسٹر، وزیر خارجہ، سب کچھ وزیر یہی میر جعفر ہی تھے، سارا کام یہی سنبھالتے تھے۔ لیکن انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال کی اس دھرتی پر قبضہ نہیں کر پاؤں گا۔ پتہ ہے کیا غلطی ہوئی تھی اس دیش میں؟ انگریز کو بادشاہ جہانگیر صاحب کے پاس ان کے سر میں بہت درد ہوتے تھے۔ انگریز جب آیا ان کے سر میں درد ہوا تو یہ دوائی سے، جڑی بوٹی سے ان کو تسلی نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً انسٹنٹلی اثر کرنے والی دوائی چاہیے۔ تو انگریز لوگ آئے ہوئے تھے تاجر بن کر کہ مہودے جہانگیر بادشاہ جہانگیر صاحب ہمیں آپ کچھ نہ کچھ زمین دیجئے، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے سر میں درد ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے فوراً کوئی نسخہ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے پاس ہے۔ فوراً انہوں نے گولی ایک ٹیبلٹ ان کو دیا، بادشاہ صاحب کو ٹیبلٹ کھاتے ہی وہ صحیح ہو گئے۔ تو جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ بنگال کے ایریا میں تم اپنا تجارت شروع کر دو۔ تو یہاں پر سراج الدولہ نے آئے، ان کی نسل آئی، تو سراج الدولہ کھڑے ہو گئے ان کے سامنے پتھر بن کر۔ تو انگریز نے دیکھا کہ سراج الدولہ ہم لوگوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ یہ اتہاس بتا رہا ہوں میں، اتہاس اس لیے اپنے تقریروں میں بولتا ہوں، اگر جس قوم کی اتہاس نہیں وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ کی اتہاس پوری دنیا کے اندر ایسی ہے کہ آج تک اتنا پوتر، اتنا اسٹرانگ قوم آج تک دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ کے سامنے اتہاس کو رکھتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی بات ضروری ہے، نماز
نماز کے فرائض کی بات بھی ضروری ہے، لیکن جب آپ زندہ رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، جب آپ کے مدرسے زندہ رکھے جائیں گے تو آپ نماز کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کے مدرسوں میں تانے کی بات لگائی کہ 620 مدرسے بند کر دیے گئے، اتر پردیش میں مدرسوں کی چھان بین شروع ہو گئی۔ کیا اتہاس ہے مدرسوں کا، کیا اتہاس ہے علماء کرام کا، میں تقریباً ہر جلسوں کے اندر بیان کرتا ہوں تاکہ ان غداروں کے کانوں میں پہنچے، ان کو شرم ہو، ان کو یہ شرم آئے ان کو کہ بھائی ہم ان مدرسوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان مدرسوں کی ایک اتہاس، ایک تاریخ رہی۔ میں اتہاس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل اگر کوئی کرپٹ آدمی، کل اگر اس دیش کا غدار آپ کے سامنے میں آ کر اس طرح کی واہیات سوال کرتا ہے تو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکو۔ تو ہم نے کہا کہ میر جعفر نے ہاتھ ملا لیا انگریز سے، انگریز نے کہا کہ سراج الدولہ کو قتل کروا دو، شہید کروا دو، ہم تمہیں کرسی دے دیں گے۔ میر جعفر نے غداری کی، ایمان کے ساتھ، اپنے دیش کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ غداری کی۔ ہاتھ ملایا کس سے؟ جا کر انگریز سے۔ میدان جب شروع ہوتی ہے جنگ کی تو نواب سراج الدولہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 1757 پلاسی کی جنگ مرشد آباد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں وہ، انگریز قابض ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک میر جعفر رہا کرسی پر، لیکن اللہ نے ایسی بیماری دی کہ کرسی چھوڑ کر مجبور ہونا پڑا، بھاگنا پڑا اپنے گاؤں سے۔ یہ تھا میر جعفر جس نے غداری کی تھی۔ میر جعفر کی جب برائی میں نے شروع کی تو وہ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، سوال کرنے والے بھائی، وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو مولانا اپنے ہی مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے، یعنی ہمارا سوال صحیح ہے، دیکھو۔ وہ خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور نام تھا میر صادق کا۔ میر صادق کون ہے؟ ٹیپو سلطان 1799 میسور شری رنگا پٹنم، اس وقت انگریز نے کہا کہ سلطان ٹیپو سلطان ہم تم کو جو چاہے دینے کے لیے تیار، تم کو عورت چاہیے لو عرب، میں تمہیں یورپ کنٹریز کی خوبصورت عورتیں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم ہمیں اپنی زمین دے دو، ہم سے ہاتھ ملا لو۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ میرے نبی نے ایک جملے میں کہا تھا عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کو کہ ابو جہل عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ، اے مکہ کے گروگن ٹالو، تم ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو، میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نبوت کا کام کرتا رہوں گا، میں محمد کا دیوانہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد کی اطاعت کرتا ہوں، اور غریبوں کے ساتھ میں بہتر برتاؤ کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ میں وہی جواب تمہیں بھی دیتا ہوں کہ تم میری ایمان کو نہیں بدل سکتے، تم کچھ بھی کر لو۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان نہیں بدلنے والا تو فوراً میر صادق سے ہاتھ ملایا۔ میر صادق بھی ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے ٹیپو سلطان کے، تو ٹیپو سلطان کے پرسنل اسسٹنٹ سے ہاتھ ملا کر جنگ شروع ہوتی ہے۔ بہت بری طریقے سے ٹیپو سلطان شہید کیے جاتے۔ اس وقت کا جنرل ہارس جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے دنیا والو، بھارت والو، سنو، میں آج سے فرام ناؤ اینڈ فرام ٹوڈے، آج اسی وقت سے آئی ایم امپیرر آف انڈیا، میں بھارت کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا کہ بھارت کے بادشاہ بننے میں سب سے بڑا جو چیلنج میرے سامنے تھا، ایک شیر، اس دیش کے ایک شیر کو میں نے شہید کر دیا، اور وہ شیر کون؟ ٹیپو سلطان تھے، جن کی لاش پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا تھا۔ تو غداری کی کس نے؟ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ، اس کے ساتھ تو کیا ہی کیا، لیکن اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا انگریزوں کے ہاتھ۔ وہ ایمان جس سے بڑی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، جس سے بڑی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اس ایمان کو بیچ دیا۔ جس ایمان کی اشاعت کے لیے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس ایمان کا جنازہ نکال دیا میر صادق نے انگریز کے سامنے میں۔ آپ الیکشن آنے والا ہے بنگال میں، آپ کے جھارکھنڈ میں بھی آیا، بہار میں بھی آیا، میں الیکشن میں تھا،
میں تھا الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، میں جانتا ہوں کہ الیکشن کے اندر کیا ڈیلنگ ہوتی ہے، کیا باتیں کہاں پر ہوتی ہے۔ پیسوں کا کھیل الیکشن کے اندر ہوتا، کسی کا ایک ووٹ ہے تو 500 دے دیجئے تو وہ آپ کا ہو جاتا۔ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں مسلمانوں، آپ کسی کو بھی ووٹ ڈالو یہ آپ کا بیسک ادھیکار ہے، لیکن پیسے ڈال کر ووٹ ڈالتے ہو کسی کو تو گویا آپ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو۔ میر صادق نے اپنے ایمان بیچ دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ ارے دیکھو مولانا صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ آر ایس ایس کے بھائیو، پتہ چل گیا کہ آپ آر ایس ایس کے بھائی ہیں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے، میں اسلامک شریعت کو فالو کرتا ہوں، غلط بیانی، جھوٹ، فریب ہم نہیں کر سکتے، چاہے تم ہمیں جلا دو، چاہے تم ہمیں بھسم کر دو۔ انہوں نے کہا کیوں مولانا؟ کہا اس لیے میں نے اس لیے حقیقت بیان کی، بھلے ہی تھے مسلمان میر جعفر بھی اور میر صادق بھی، لیکن انہوں نے غلطی کی تھی تو غلط ہم نے کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا آپ غلط کو غلط کہہ سکتے ہو؟ آپ بتا سکتے ہو غلط کو غلط؟ اور ہمارا تعلق میر جعفر سے، میر صادق سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تعلق ہم اولاد حضرت آدم کی ہے، اور دیوانے اور شریعت کو ماننے والے قرآن کے ہیں، شریعت کے ہیں، شریعت کے متوالے ہیں، قرآن کے ہم لوگ فالو کرنے والے ہیں۔ ہم میر جعفر سے، میر صادق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اتنا تھا کہ وہ مسلمان تھا، کلمے کو مانتا تھا، لیکن کلمہ بیچ گیا، وہ ایمان کا سودا کر گیا وہ۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس نے غداری کی تھی، اس نے بے ایمانی کی تھی، میں مرتے دم تک کہوں گا، میں کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہم کو نبی نے یہ نہیں سکھایا، ہم کو قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ کہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب آرٹیکل 14 کہتا ہے ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ بھارت کے سمویدھان نے جب ہندو کو، مسلمانوں کو، کرسچن کو، جین کو، بودھ کو ایک سمان کی نظر سے دیکھا ہے تو آپ کیوں بھید بھاؤ کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا ہماری شریعت یہ اجازت دیتی ہے، اور پھر بھارت کا سمویدھان بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بہت خوش ہو رہے ہو نا کہ میر جعفر، میر صادق کی برائی ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ایک سچے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے سچ کو سچ بولنا۔ ہم نے کہا کہ آپ سناتن دھرمی ہیں، بتاؤ آپ سچے سناتن دھرمی ہو؟ آپ کا بھی کلمہ کم برہم دتی ناچتے ہیں، آپ کا بھی سورہ فاتحہ اور ایک اومکار، آپ کا بھی سورہ فاتحہ اوم بور سواہا تتسوترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات ہے۔ آپ بھی اہنسا کو، ظلم کو غلط مانتے ہو، اہنسا ستیم، ہنسا کو، ظلم کو، زیادتی کو، غصے کو، بےمانی کو غلط مانتے ہو۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگ شانتی رپیشنم دیا بھولیشور لوپ توم ہیر چاپلام۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ بھی ایک ایشور کو مانتے ہو، میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں، لیکن بتاؤ میں نے جس طریقے سے اپنے ان دو مسلمانوں کی جو بری عادت تھی، جو انہوں نے غلطی کی تھی، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن کیا آپ کے اندر ہے اتنا دم، آپ کے اندر ہے اتنا بڑا کلیجہ جو آپ اپنے ہی لوگوں کی برائی کو بیان کر سکیں؟ بولا کیسے مولانا؟ ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندھی جی کی ہتیا کرنے والا کون؟ ناتھورام گوڈسے۔ آپ ناتھورام گوڈسے کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا بتاؤ اس دیش میں انگریز کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر معافی کا اعلان کرنے والا کون؟ ساورکر۔ آپ نے ویر کا لقب دیا، ہے ہمت ساورکر کو غلط کہنے کی؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ ہم نے کہا یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک ڈس بلیور میں۔ آپ غلط کو آپ صحیح کو غلط کہتے ہو اور میں صحیح کو صحیح کہتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے منہ بن گئے، اٹھ کر چلے گئے، اور یہی حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا غلط بیانی کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی چیٹنگ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری پہچان، یہ ہماری سنسکرتی اس دیش میں نہیں پوری دنیا کے اندر
اگر کوئی آپ کو بدنام کرتا ہے، اگر آپ پر کوئی الیگیشنز لگاتا ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ جواب دینے سے باز نہیں آئیں گے، آپ جواب دے سکتے، اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ جواب دیں۔ آسام میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، بڑے بڑے مدرسے بند ہیں، تالے لگے ہوئے۔ ہم نے کہا کہ بھائی مدرسوں کو تالے کیوں لگا دیے آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو پتہ ہے یہاں باضابطہ طور پر اعلان نکل گیا ہے کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، اگر قرآن پڑھانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ میں شریمد بھگوت گیتا بھی پڑھایا جائے گا۔ ہم نے کہا کہ بھئی گیتا پڑھاؤ، رامائن پڑھاؤ، بلکہ گیتا پڑھانا چاہیے۔ تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتم ہرسی۔ شری کرشن جی نے کہا کہ بڑی بڑی جو شاستر ہیں ان کے اندر اچھی باتیں لکھی گئی ہے، وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم بھی کہاں اعتراض کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی پڑھاؤ، اپنے گیتا کو، اپنے رگ وید کو پڑھاؤ، منتر پڑھاؤ، شلوک پڑھاؤ۔ موہن بھاگوت جی سے بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کہ سر اہنسا ستیم کرودستیاگا شانتی رپیشنم، کتنا اچھا میسج ہے سر، بتائیے۔ تعجب ہوا تھا، آشچریہ ہوا تھا۔ پڑھائیں منع نہیں، لیکن انگلی مت کرو۔ وہ انگلی کیسے؟ ایسے انگلی مت کرو کہ نہیں جناب مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارا گیتا بھی وہیں پڑھایا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ مدرسہ تو مسلمانوں نے بڑی مشکل سے بنایا، چندہ کرتے ہم لوگ 50 ٹکا 100 روپیہ، تب جا کر ہمارا مدرسہ بنتا۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے گیتا پڑھانے کا، رامائن مہابھارت پڑھانے کا، تو آپ وہیں پر کوئی دوسرا پاٹھ شالے کھول لو، ہم جا کر پڑھائیں گے۔ ہمارے پروفیسر محسن صاحب نے جیسے ہم کو گیتا پڑھایا تو ہم جا کر تم کو پڑھا دیں گے، گیتا پڑھا دیں گے، رامائن مہابھارت پڑھا دیں گے، رگ وید یجروید پڑھا دیں گے۔ کیا غلط ہے؟ ہم نے کہا کہ پھر اتنی کامنل کیوں؟ پتہ وہاں کا جس نے NRC کرایا تھا دھرم کے نام پر، وہی والے نیتا، وہی والے نیتا جی، وہی والے نیتا جی، ہاں یاد رکھیے گا، انہی کا کہنا۔ لیکن نیتا جی یاد رکھنا ایک بات، قرآن میں کتنا بندش لگا لو، قرآن کی تعلیم کی پابندی پر، ہمارے مسجد اور مدرسوں پر اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ان کا وجود باقی رکھے گا، رکھا ہے۔ نمرود تھا، حضرت ابراہیم کو بھیج دیا، فرعون آیا، موسیٰ کو بھیج دیا، بڑے بڑے ترم خان آئے، ہٹلر آئے، کرسچن آئے، موسیٰ بن نصیر کو پیدا کر دیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا، پرتھوی راج چوہان تھا 1191 کے اندر، پرتھوی راج چوہان، شہاب الدین غوری کو بھیج دیا، پرتھوی راج چوہان۔ راجہ داہر تھا، محمد بن قاسم کو بھیج دیا۔ ایک غریب ٹوپی والے تھے اس وقت میں، ایک ظالم بادشاہ موتی سنگھ تھا، ایک ٹوپی والے کو بھیج دیا۔ کہاں تک تاریخ بتاؤں، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی نمائندے کو حق، کسی نہ کسی انسان کو، منشیہ کو حق بن کر کھڑا کرتا۔ تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا، ہم نے کہا کہ بھائی آپ بھی کہو ان لوگوں کو، آپ بھی ان لوگوں کو کہو کہ سر ہم اپنے مکتب کو، مدرسوں کو چلائیں گے، آپ کا چندہ نہیں چاہیے۔ خصوصاً ان مدرسوں کو بند کیا گیا ہے جن مدرسوں کو سرکار کے طرف سے فنڈنگ کی جاتی، جن مدرسوں کو سرکار کی طرف سے۔ اسی لیے میں ہمیشہ سے اس کے مخالف رہا ہوں کہ میرے بھائیو اپنے مدرسوں کو اپنے انڈر میں رکھ کر چلاؤ، سرکار کے حوالے مت کرو۔ سرکار کے حوالے کریں گے، آسام میں بند کر دیا، کون سے مدرسے میں ملا بتائیے؟ تو AK-47 ملا کسی مدرسے میں؟ کیا تعلیم ہوتی تھی؟ قرآن کی۔ قرآن میں کیا تھا؟ اللہ ایک ہے۔ کیا قرآن میں اللہ ایک ہے؟ یہ میسج ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے قرآن پہ بندش لگا دی، تو کیا ایک اللہ کا پیغام رگ وید میں نہیں؟ سیش ایک وردے کیوا ایک ایونسمیو وکشویڈیا ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ۔ قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے،
تو آپ کے وید میں بھی ہے، اپنشد میں ہے، نتسya کسچت پترستی لکے نچستان وچتسya لنگم، اگر قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء تو آپ کے وید کے اندر ہے نتسya پرتماستی، اگر قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے دیو مہان سرو شکتیمان، اگر قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ آپ کے ویدوں میں ہے دب دھانی ورون سورتانی، اگر قرآن کریم کے اندر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تو آپ کے ویدوں کے اندر اسم اللہ ملے مترا ورونا دبیانی دھتا اللہ ورونو متر سیجس کامیا ہوتا ربندرو ہوتا رمندرو، اگر قرآن کریم کے اندر ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے احمدی پرشتتی میگا ویداہمت پرشی مہانی مادتیو ورون تپس پرستات ینیایا، اگر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے تو آپ کے وعدوں کے اندر قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم ولا تشرک باللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو قرآن میں منع کیا ہے تو آپ کے وعدوں کے اندر ہے اندنتما پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتوبھوی ویوتی تمو یسمبوتی امرتا، اگر قرآن میں ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تو آپ کے وعدوں کے اندر ہے یگم پرچجام یوم سددتو تو نیوستی کوریتم پورویم گتم کستدی بھارتی، آؤ میدان میں ثابت کرو تم قرآن میں ایک بھی میسج غلط ہے نہیں کر سکتے، ولن تفعلوا قیامت کی صبح تک عبداللہ سالم جیسے طالب علم کھڑا ہو جائے گا اور ایک ایک بات کو پروف کرے گا کہ تمہارے ہمارے قرآن میں جو میسج ہے وہی میسج تمہارے وعدوں کے اندر موجود ہے، یہ صرف دشمنی ہے، عداوت ہے، مدرسہ بند کر دو، مدرسے میں تالے لگا دو۔ میرے بھائیوں میری چونکہ آواز بھی بہت زیادہ میری طبیعت واقعیت نالیل تھے، ہمارے بڑے بھائی جمیل صاحب نے ناظم صاحب اینکر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فوراً سفر سے آ کر آپ ہی کے اسٹیج پر بیٹھا ہوں، وہ شکر ہے ڈاکٹر صاحب کا، ایک مرتبہ پچھلے سال آئے تھے تو ہمارے پیٹ میں گیس ہو گیا تھا، ٹرین میں ہی لیٹ گئے تھے تو یہ یہاں سے انجیکشن لے کر کے گئے، ہم کو انجیکشن دیے تب ٹرین سے اٹھا کر کے لے کے آئے گئے ایک جلسے میں، ان کا بڑا احسان ہوتا ہے ہم پر، مجبوری ہو جاتی ہے کبھی کبھی گیس ویس بن جاتا ہے، میں مستقل طور پر سفر میں ہوں۔